نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم نے سخاوت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اور سخاوت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جو لوگ موت کے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جن پر قرآن رشک کر کے بول اٹھتا ہے وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خود تو بھوک سے مر جاتے ہیں، خود تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، لیکن دوسروں کو پیاسا نہیں دیکھتے، دوسروں کو پیاسا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت ان کے پاس جو کرنٹ آ رہا ہے یہ پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کا کرنٹ آ رہا ہے جن لوگوں نے مرتے وقت جنگ یرموک میں ثابت کیا ہے، اور وہ سری نے ثابت کیا ہے، جو بھنی ہوئی سری 7 گھروں میں چکر لگا کر واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے، اور اس صحابی سے کرنٹ آ رہا ہے جس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اپنی بیوی کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکا سو گیا، لیکن مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہ سونے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں شہداء میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے نکلا، تو میں شہداء میں جب پہنچا اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا تو میرے پاس پانی کے چند قطرے تھے، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانا چاہا تو ایک دوسرے صاحب کی آواز آئی، وہ پانی کو مانگ رہے تھے، تو حضرت حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے چچا زاد بھائی نے سر سے اشارہ کیا کہ پانی دوسرے ساتھی کو دے دو۔ میں جب پانی لے کر گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو وہ میں پانی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پلا رہا تھا کہ پلایا ہی نہیں، پلانے والا تھا کہ تیسرے صاحب کی آواز آتی ہے پانی کی، تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں پانی تھوڑا ہے تو مجھے فرماتے ہیں کہ یہ پانی ان کو پلا دو۔ جب میں ان کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں تو وہ تھوڑا فاصلے پر ہوتے ہیں، تو وہ صاحب میرے پہنچنے سے پہلے مسافر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، تو وہ میں پانی واپس لے کر حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آتا ہوں تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل بسے ہوتے ہیں، تو پھر وہی پانی میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس دوڑتا ہوا جب پہنچتا ہوں تو وہ بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں، تو جب میں پانی وہی دیکھتا ہوں کہ پانی میرے ہاتھوں میں ہے اور تینوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اور تینوں نے ایک دوسرے کو اپنے اوپر کیا کی ہے، ترجیح دی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ یہ آیت اتری انصار مدینہ کے بارے میں ہے، لیکن سب صحابہ کیا تھے، دوسروں کے خیر خواہ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھوکی رہتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھوکے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطار پانی سے تو کر لیتے ہیں، لیکن روٹی کیا کرتے ہیں، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلے دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو دے دیتے ہیں، لیکن خود نہیں کھاتے۔ یہ کیا تھے، آل رسول تھے۔ تو ان لوگوں سے کرنٹ آ رہا ہے اس امت میں، جو کرنٹ اب بھی اس امت میں موجود ہے، وہ کرنٹ جب ان کے پاس آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ چھوٹی سی بچی جو اپنے 10 روپے جس نے جمع کیے تھے وہ گولک لے کر آئی ہے کہ یہ میری گولک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیا ہے، پہنچا دی جائے، مجھے ان پیسوں کی نہیں ضرورت، میرے بہن بھائی اور ہمارے بڑے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں تو ان کی مدد کے لیے یہ میری گولک بھی کیا ہے، حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر یہی مسلمان جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے کلمہ گو بھائی، ہمارے وطن کے، ہمارے ملکی بھائی جب سیلاب پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں تو ایک روڑی اٹھانے والے بچے نے بھی کیا کیا ہے، سیلاب زدگان کی مدد میں حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ در حقیقت ان کے پاس کرنٹ آ رہا ہے، اور وہ کرنٹ ان لوگوں سے آ رہا ہے جن لوگوں کو یہ ماننے والے ہیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے وہ
اکثر مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کوئی آپ کے سامنے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے راشن سے ہٹ کر کہا ہے کہ میں بلوچستان کے اندر 100 گھرانے تعمیر کرا کے دینے کے لیے تیار ہوں اور تعمیر کرا کر دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تو کراچی کی بات تھی، صبح سندھ کی بات تھی، اور صبح پنجاب میں مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ایک مرتبہ 50 کروڑ کا راشن بھیجا ہے، دوسری مرتبہ 50 کروڑ کا پھر سامان بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو خود پانی میں ڈوب رہے تھے لیکن اپنے بھائیوں کو بچا رہے تھے، وہ انصار اسلام تھی، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے سراج الحق صاحب اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، مذہبی تعلق رکھنے والے کیا ہے سیلاب زدگان کے ساتھ نیچے بیٹھ کر ان کے دکھ بانٹ رہے تھے، یہ کیا ہے مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت جزائے خیر دے میرے بھائی سعد حسین رضوی صاحب کو، خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے، الحمدللہ انہوں نے بھی دکھی انسانیت کا دکھ لے کر جب راجن پور میں پہنچے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں پہنچے ہیں، توسا میں پہنچے ہیں، پورے ملک میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے تو اس نے بھی کوشش کی ہے کہ میں کیا کروں، امداد کروں، اور بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور ان کی جماعت کے ساتھیوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ تو جن جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اللہ رب العزت ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ تو آپ کو جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ میسج یہ ہے کہ آپ مذہبی لوگوں سے جب محبت کریں گے تو یہ مذہبی لوگ وہ ہیں جو کتے کو بھی بھوک سے مرنے نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں اگر بھوک کی وجہ سے کتا بھی مر گیا دریائے فرات کے کنارے پر تو وقت کا حکمران عمر بن خطاب کو جواب دینا پڑے گا۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے انسانیت مر رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو وہ احساس نہیں ہے، حکمرانوں کو احساس ہے پر وہ احساس نہیں ہے جو مذہبی لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امن کی مثال تو آپ کے سامنے تمثیلاً جو مثال پیش کی جاتی ہے وہ بھی آپ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بکری اور شیر آپس میں پھرتے رہیں تو کیا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس طرح کا امن ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ہمارے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ تو پیارے یہی مذہبی لوگ ہیں جو صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آج کیا کیا جا رہا ہے، غریب کا خون چوسا جا رہا ہے، پسینہ دور کی بات ہے، پسینہ تو وہ تو آپ کے سامنے ہے، سارا دن مزدور دہاڑی پہ کام کرتا ہے، شام کو پیسے نہیں ہیں، سارا مہینہ مزدور مزدوری کرتا ہے، ملازم کام کرتا ہے، مہینے بعد تو پیسے نہیں ہیں، 10 تاریخ کو ملیں گے، 7 کو ملیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم مذہبی لوگوں سے دور ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جس طرح ہم حکمران سنتے آ رہے ہیں، عمر بن خطاب صرف نام سنتے آ رہے ہیں، ہمیں ان جیسا حکمران نہیں ملا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے آ رہے ہیں، ان کے کام سنتے آ رہے ہیں، ان جیسا ہمیں حکمران آج تک نہیں ملا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان جیسا حکمران ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔